پیارے فرماتے ہیں درہم ربن یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زلة. جو شخص بھی ایک درہم کتنا ہوتا ہے؟ ایک درہم ربن سود کا ایک درہم اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کھا لیا، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ 30 میں 6 مرتبہ زنا سے بڑا گناہ کیا اس نے. ایک بار زنا نہیں، ایک بار زنا کرے تو ان کی سزا کتنی ہے؟ زنا کی سزا اگر شادی شدہ ہے تو دنیا میں رہنے کا حق نہیں، رجم کر دیا جائے گا. اگر غیر شادی شدہ ہے تو 80 100 کوڑے مارے جائیں گے پوری پبلک کے سامنے، اور 1 سال کی یہ سزا بدل کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ زنا سے اس کا انجام اسلام کے اندر ہے. آپ سوچو 36 مرتبہ ایک درہم، 1 روپیہ کھانے سے سود کا 36 مرتبہ 30 میں 6 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں دوسری حدیث میں سود کے 70 درجے ہیں، ایک اور حدیث میں سود کے 73 70 پہ 3 درجے ہیں. ان میں سے سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کہ ہر رجل امہ، کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے. نعوذ باللہ ثم نعوذ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اسلام، ایمان، توحید جیسی نعمت سے نوازتے ہوئے اس دار فانی پر بھیجا، پیدا فرمایا. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بعدہ تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں بہنیں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی بڑی مشہور آیت نمبر 278 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین بڑی اہم بات فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، زندگی میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور سود سے بچو، اور سود کا جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے اس سے بچو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی سچے مومن ہو، اگر تم واقعی سچے مسلمان ہو تو۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، ہر قدم فتنے کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ سود خوری ہے، سود لین دین ہے، سودی سسٹم ہے، ربا سسٹم ہے، سودی نظام ہے۔ یہ سودی نظام یہ ایسا نظام ہے جس سے کہ فرد تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے کے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اور انسان کی پوری معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ لوگوں کی اکثریت مال کی حرص اور لالچ ایسی ہے کہ مال کماتے وقت وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ مال حلال ہے حرام ہے، وہ کہیں گے مال آنا چاہیے آنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، بنیادی طور پر دو اہم باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ قیامت کے دن اس زندگی میں دنیا میں جس طریقے سے مال کمایا ہو یا جہاں خرچ کیے ہوں، اس کے بارے میں بات پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ 5 سوال ہونے والے ہیں اللہ کی عدالت میں، اور جب تک کوئی شخص ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے، اللہ رب العالمین کی عدالت سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا وعن مالہ، مال کے بارے میں، کہاں سے آپ نے کمایا، طریقہ کیسا تھا، حلال تھا یا حرام تھا، اور کمایا تو کمایا پھر خرچ کہاں کیا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یاد رکھیں زندگی میں کہ انسان ہم جو کرتے ہیں کماتے ہیں، یہ جسم، اگر اس جسم میں یہ جو گوشت بڑھ رہا ہم کھاتے ہیں، اگر ہمارے کھانے میں حرام کمائی کی ملاوٹ ہے، حرام طریقے سے ہمارے جسم بڑھ رہا ہے، تو زندگی میں کبھی بھی مرنے کے بعد آپ کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت کعب بن عجرہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت النار اولی بہ۔ بڑی اہم حدیث ہے یہ، مسلم احمد کی روایت ہے۔ پیارے نے فرماتے ہیں کہ وہ گوشت کا وہ ٹکڑا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو گوشت نبت من سحت، حرام کمائی سے، حرام خوری سے پرورش پایا ہو۔ النار اولی بہ، یہ جو ہے آگ ہی اس کا مستحق ہے، یعنی جو جسم جو گوشت کا حصہ حرام کمائی سے پلا بڑھا ہے، پرورش ہوئی ہے، وہ جنت کے بجائے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ذمہ دار کی طرف سے جو موضوع ملا ہے وہ سود کے تعلق سے، سود کی بھیانک، سود کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں اختصار کے طور پر سود کے دنیاوی نقصانات اور اخروی نقصانات آپ کے خطبے میں بیان کیے دیتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ سود کہتے کسے ہیں؟ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، جس کو انگلش میں آپ انٹرسٹ کہتے ہیں، عربی میں ربا کہتے ہیں، اور اس کا لغوی میننگ، لغوی جو ورڈ ہے اس کا میننگ ہے زیادتی اور اضافہ کی۔ کسی قرض پر مقررہ اضافہ لینا، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، جو بھی نفع آپ لیتے ہیں قرض کے طور پر وہ سود ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سے آپ نے لیا 1 لاکھ قرض لیا، اب دیتے وقت آپ 1,10,000 1,10,10 روپئے ہی دیتے ہیں تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔
قرآن حدیث میں اللہ اکبر پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آج معاشرے میں سود کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن حدیث کی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ سود اتنا بھیانک گناہ ہے, اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ کی پناہ, اس کی بڑے وعیدیں سنائی گئی ہے. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ سود کھانے والا, سود لینے والا, سودی کاروبار کرنے والا, یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ اکبر. سودی کاروبار کرنے والا, اس کی دین بھی تباہ, اس کا ایمان بھی تباہ, اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. کتنا بڑا جرم ہے. ابھی آپ کے سامنے خطبے مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی, اس آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اے لوگوں سود سے بچو, اگر نہیں بچو گے تو ٹھیک ہے بچو, بچا نہیں جیسے کہ ہماری عادت ہے, ہم نے سن لیا بس ہم نہیں مانیں گے. جو نہیں مانیں گے, جو سود نہیں چھوڑتے ہیں, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ فرما رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں, میری بات نہیں, آپ کی بات نہیں, دنیا والوں کی بات نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ سود چھوڑ دو میرے بندو. سود نہیں چھوڑو گے تو کیا حشر ہوگا؟ اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اپنی کتاب اصل تفسیر میں, اصل البیان جو اپنی مایہ ناز تفسیر کتاب ہے, اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں یہ اتنا سخت گناہ ہے, یہ ایسی سزا ہے کہ کسی اور جرم اور گناہ کے بارے میں ایسی سزا اللہ نے بیان نہیں کی ہے پورے قرآن میں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اسلامی مملکت, اسلامی اگر حکومت ہے, اگر کوئی شخص سود نہیں چھوڑتا ہے, سودی لین دین کاروبار نہیں چھوڑتا ہے, تو خلیفہ وقت, جو خلیفہ وقت ہوگا, حاکم ہوگا, اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سے توبہ کرائے. اگر وہ توبہ کر لیتا تو ٹھیک ہے, توبہ کرنے کے بعد پھر سود کھانے لگتا ہے تو کہتے ہیں اس کی گردن اڑا دی جائے, اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر. تو سود کا پہلا نقصان کیا ہوا؟ سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سودی لین دین اور کاروبار کرنے والا, اس کی دین ایمان تباہ ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے. اس کا کیا بنے گا بتاؤ؟ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرنا, نعوذ باللہ, کیسی ضرورت ہے. اس کی دین بھی بربرا, آخرت, دنیا آخرت اس کے سب بیڑا غرق ہو جائے گا. اسی طریقے سے نمبر 2 میں سودی لین دین کرنے والا, سود خور, یہ ملعون شخصیت اس کائنات. دنیا کی دنیاوی یہ نقصانات آخر مرنے کے بعد جو ہے انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے اس شخص پر ہما وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور آپ کی بد دعا اس کو ملتی ہے جو سود خور ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کر دی ہے, بد دعا کر دی ہے, خیر اور رحمت سے دوری کی بد دعا کر دی ہے. کس پر؟ آکل الربا, جو سود کھاتے ہیں, وموکلہ, سود کھلانے والے پر, سودی کاروباری چیز کو لکھنے, سود کو لکھنے والے پر, اور اس کے دونوں گواہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا کر دی ہے. وقال ہم سواء, اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں سود کے سلسلے میں جو بھی تعاون کرتے ہیں, اس میں جو بھی شریک ہیں, سب بھی گناہ میں برابر کے حصے دار ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں, لعنت وہ بھی نبی کی زبان سے. نبی زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیے. لعنت کو آپ لوگ بہت ہی آسان لے لیتے ہیں, لائٹلی لے لیتے ہیں, اور آپ لعنت بس بد دعا بس برا نہیں. لعنت شریعت کی نگاہ میں جو سب سے بدترین ہوتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے. یعنی یہ شخص اتنا ملعون ہے, اتنا مبغوض ہے, اتنا بدترین ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے دعا کرنے والے رحمت للعالمین ہیں, ایسے کم بخت کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی ہے
جو سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود سے اب جو اپنے آپ کو تعلق رکھتے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سود سے بچائے. اسی طریقے سے نمبر 3 میں سود کے جو دنیاوی نقصانات ہیں ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ سودی کاروبار اور لین دین سے مال سے برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے. بالکل اس لیے بول رہا ہوں کہ شروع سے آخر تک اس مال میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم. میں آپ کو کس سے نہیں سنا رہا ہوں, میں آپ کو اللہ رب العالمین کی کلام, اللہ کی بات سنا رہا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں, اللہ کی بات تو مانیں گے آپ, مومن ہے تو. اللہ کیا فرما رہے ہیں, یمحق اللہ الربا, سود کو, انٹرسٹ کو اللہ بالکل ختم کر دیتا ہے جڑ سے, اس کا انجام بہت بھیانک ہے. ویربی الصدقات, ہاں جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کے مال کو بڑھاتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو مال کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب کل کفار اثیم, اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتا ہے. اسی لیے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سودی کاروبار کے ذریعے کتنا بھی ترقی کر لے, زیرو سے لے کر ہیرو بن جائے, کروڑ پتی سے ارب پتی بن جائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا آخری انجام الی قلۃ, اس کا انجام یہ ہے کہ وہ بھکاری بنے گا, ایک دن وہ سڑکوں پر بیٹھے گا, وہ ننگا ہو جائے گا. وہ سود کا انجام یہ ہے. اور ہم اور آپ یہ حدیث جو ہے اس کا مشاہدہ ہم روزانہ کرتے ہیں. لوگ 10% کے لیے 5% کے لیے بھولے بھالے سامنے داڑھی رکھ دیا ہے, دکان کھول لیے ہیں, کمپنی چلا رہے ہیں, نہیں اتنے قرض دو گے اتنا دیں گے آپ کو, 1 سال بھروسہ, 2 سال 5 سال 10 سال تک اعتماد میں لوگوں کو لے لیا. جب لوگوں نے کروڑ جمع کیا لے کے فرار ہو گیا. ایک نہیں ہزاروں جگہ, ہندوستان کی بات کریں, ہم اپنے حصول شہر کی بات کر رہے ہیں, مسلمان ہیں, حاجی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, علم والے ہیں, لیکن برا و حرص کا, لالچ کا, ہم حدیث کو نہیں مانیں گے تو انجام وہی ہوگا. سود کو نہیں چھوڑیں گے تو وہی انجام ہوگا. اب سڑکوں میں ہیں, پہلے اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی, اب کیا ہے, بھیک مانگ رہے ہیں. قرض کتنا ہے, لاکھوں کی تعداد قرض ہے, سامنے اچھے لباس ہے, اندر کیا ہے, اندر کھوکھلا ہے, اندر کھوکھلا کچھ نہیں ہے. اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں سود خور کا انجام, سودی جو کاروبار کرتے ہیں اس کی زندگی کبھی برکت نہیں, کوئی برکت نہیں. اسی لیے میرے محترم بھائیوں, چوتھے نمبر پر سود کی جو نقصانات ہیں, اللہ اکبر, سن کر بیان کرنے سے پہلے سمجھا رہا ہوں میں کہ اتنی بھیانک جرم ہے سود, یہ زنا سے بدتر گناہ ہے. انٹرسٹ, سود کی کئی شکلیں ہیں, میں شکلیں گنا رہا ہوں, شکلیں گناؤں گا تو 2 خطبہ ہوگا. اتنے آج سود کی شکلیں ہیں, نام چینج کر کے لبادہ دوسرا پڑھا کر جو ہے کاروبار کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے, یہ تو ایسی حلال ہے, اپنے انداز سے فتوا جاری کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر, درہم, بڑے توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کا, جو بھی ہمارے نوجوان, ہمارے بزرگ ہیں, خواتین ہیں, مائیں ہیں, اس حدیث کو ذرا آپ سنیں. پیارے نبی فرماتے ہیں درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیۃ. جو شخص بھی ایک درہم, درہم کتنا ہوتا ہے, درہم, 1 درہم, درہم ربا, سود کا 1 درہم اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کھا لیا, گویا کہ اس نے 36 مرتبہ, 30 میں 6 مرتبہ زنا سے بڑا گناہ کیا اس نے. ایک بار زنا نہیں, ایک بار زنا کرے تو ان کی سزا کتنی ہے. زنا کی سزا اگر شادی شدہ ہے تو دنیا میں رہنے کا حق نہیں, رجم کر دیا جائے گا. اگر غیر شادی شدہ ہے تو 80, 100 کوڑے مارے جائیں گے پوری پبلک کے سامنے, اور 1 سال کی یہ سہر بدل کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ زنا سے اس کا انجام اسلام کے اندر ہے. آپ سوچو 36 مرتبہ, 1 درہم, 1 روپیہ کھانے سے سود کا 36 مرتبہ, 30 میں 6 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے. فرماتے ہیں دوسری حدیث میں سود کے 70 درجے ہیں, ایک اور حدیث میں سود کے 73, 70 پر 3 درجے ہیں. ان میں سے سب سے ہلکا گناہ, سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کہ الرجل امہ, کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے
حج پر حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہمیں ہماری کمائی کیا ہے. اگر سود کے بارے بولیں گے مولوی صاحب کو نکال دیں گے صبح سے. بس آپ کو سب نہیں بولنا ہے، آپ کو صرف اللہ اللہ بولنا ہے، نماز روزے بولنا ہے، یہ سب چھیڑنا مسئلہ نہیں ہے. بھلے آپ کو برا لگے، بھلے آپ کو برا لگے، بھلے آپ مجھے کوسیں، میرے مومن یاد رکھیں دنیا میں تو آپ کسی طریقے ترقی کر لیں گے، لیکن آپ کی ویسے بھی دنیا بنے گی نہیں. آخرت میں جو انجام ہوگا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. مرے تو معلوم ہوگا، مرنے کے بعد کوئی افسر نہیں ہے. یہاں آپ کی تکلیف ہوتی ہے سنا دیتی ہیں اپنے بچوں کو، بیوی کو، وہاں کسی کو سنانے والا نہیں. ایک درہم معمولی بات ہے، یہاں کروڑوں پوری زندگی سود میں نکل جا رہا ہے. سود پوری زندگی میں ہی گزر جا رہی ہے، لیکن کبھی توبہ کی توفیق نہیں، دل میں کبھی احساس نہیں، اللہ کے پکڑ کے کوئی ڈر نہیں. اسی لیے پانچواں نقصان بتا رہا ہوں، اس کے بعد آخری کچھ اہم باتیں کروں گا. میرے محترم بھائیوں، سود کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ جو سود خور ہے، ایسے بستی پر، ایسے گاؤں پر، ایسے محلے پر، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جس گاؤں میں، جس بستی میں سود اور زنا، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس قریے میں، جس معاشرے میں، جس محلے میں سود اور زنا عام ہو جائے تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے حلال کر لیا ہے. اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. اب دیکھتے نہیں کیسے کیسے عذاب آتے ہیں، کبھی آسمانی عذاب، زمینی زلزلے، کبھی آگ لگ جا رہی ہے، کہیں مر جا رہے ہیں، عجیب و غریب اللہ کا عذاب آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سودی کاروبار میں ہمارا پوری طرح سے گر چکے ہیں، فتنے میں گر چکے ہیں. یہ 5 نقصانات دنیا کے بہت نقصانات ہیں، وعیدیں ہیں. یہ سود کے 5 نقصانات آج خطبے میں بیان کیا ہوں آپ کے سامنے. اب مرنے کے بعد جو سزا ہوگا، 2 نقصان بیان کے بعد ختم کروں گا انشاءاللہ. مرنے کے بعد سود خور کا انجام کیا ہوگا، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ، بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. میرے محترم بھائی، سود خور، سود لین دین کرنے والا، سودی کاروبار کرنے والا جب مر جائے گا، جب قبر میں قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے، وہ ایسے اٹھیں گے جیسا کہ حواس الباختہ ہو، یعنی شیطان نے اس کو جو ہے چھو کر بختی بنا دیا ہو، خطی بنا دیا ہو. اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں 70:5 فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سود سے لین دین کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اسی طریقے سے جس طرح ایک آدمی شیطان جس کو چھو کر خبتی بنا دیے ہو، اس آدمی کی طرح اٹھے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں جن لگ گیا، بھوت لگ گیا، وہ آدمی کیسے، اس کا عقل یہ کام نہیں کرتا ہے، وہ دیوانہ وار پھرتا رہتا ہے، ایسے ہی قبر سے اٹھے گا، معلوم کر لیا جائے گا کہ سود خور ہے. اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے یہ انجام ہوگا موت کے بعد. قیامت کے دن یہ اپنی زبان سے، غلیظ زبان سے کہہ رہا تھا کہ تجارت بھی جیسے تجارت ہے ویسے ربا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، تجارت اور سود برابر ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بزنس کو، بے شراب کو حلال کیا ہے. اور اللہ وحرم الربا، سود کو، سودی لین دین کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اب اگر دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی، خطرناک انجام ہے، جو آدمی سود خور پر مر گیا، توبہ نہیں کیا، سودی لین دین پر کرتا رہا، مر گیا، توبہ نہیں کیا، اس کے لیے دائمی جہنم ہے. ایک دن کے لیے جہنم میں، دائمی جہنم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو سود پر سود لیتا رہا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. سود کا آخری انجام بیان کر کے بات ختم کروں گا. میرے محترم بھائیوں، سود بہت بڑا گناہ ہے، سود بہت بڑا جرم ہے، سود یہ بہت خطرناک ان کے انجام ہے. ان میں سے بڑا انجام یہ ہے قیامت کے دن اللہ اکبر، یہ خون کے نہر میں ہوں گے اور اس کے جسم پر پتھر سے اس کے جسم کو، اس کے سر کو کچلا جائے گا. صحیح بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی توجہ سے اس واقعے کو سنیا. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے.
دو آدمی اصل میں فرشتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، جو انسانی شکل میں آئے تھے. کہا کہ اللہ نے فرماتے ہیں مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف لے گئے. وہاں سے جب گزرتے ایک ایسے نہر کے پاس پہنچا جو نہر خون کا تھا، پورا پانی نہر پورا خون کا ہے. اس کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے سامنے ایک بھاری بولڈر پتھر ہے، اور اس نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے، اور اس خون کے نہر کے بیچ میں جو کھڑا شخص ہے وہ نہر کے کنارے اور باہر آنا چاہتا ہے. جیسے کنارے آتا ہے، یہ جو کنارے والے آدمی تھے پتھر اٹھا کر اس کے سر پر اتنا زور سے مارتا ہے کہ پھر وہ شخص بیچ میں اس نہر کے خون کے نہر بیچ میں چلا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ، یہ عذاب ہوتا رہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر کہ کون بدنصیب ہے، ایک تو خون کی نہر میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے چہرے کو، اس کے سر پر بالکل بھاری پتھر اور بولڈر سے مارا جا رہا ہے، مسلسل یہ عذاب ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہوئے اور بڑے افسردہ ہوئے. کہا کہ یہ کون بدنصیب ہے؟ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو فرشتے بتائے کہ یہ وہ شخص ہے آکل الربا، جو زندگی میں سود کھاتا تھا. سود چونکہ لوگوں کی محنت کی کمائی ہے، لوگوں کے خون چوسا تھا، خون کو چوس کر کھاتا تھا، اسی لیے اس کا انجام بھی قیامت کے دن خون میں نہلا رہا ہے، خون میں وہیں پر اس کا عذاب ہو رہا ہے. میرے محترم بھائیو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ سود سے بچیں. مقصد یہی ہے بیان کرنے کا کہ زندگی میں اور آپ سود کے قریب نہ جائیں، چاہے فقیر ہو کے مر جائیں، 3 وقت کی جگہ 2 وقت کھائیں، اپنی خواہشات کم کر لیں، عالیشان بنگلے کے بجائے معمولی فوس میں رہ جائیں. میرے محترم بھائیوں، زندگی میں مجھ سے اور آپ سے سودی کاروبار نہ ہو، ورنہ بہت برا انجام ہونے والا ہے. سوال یہ ہے کہ سود سے کیسے بچیں؟ ان کے بڑے اسباب ہیں، لیکن دعا سے بڑھ کر کوئی اسباب نہیں. توبہ کر لیں، جو ہوا سو ہوا، توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور زندگی میں ایک دعا کرتے رہیں. اگر آپ اور میں توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد یہ دعا کریں گے انشاءاللہ تو سود سے انشاءاللہ بچ جائیں گے، کیونکہ اس اندر اس دعا کے اندر وہ پاور ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسی دعا سکھلائی کہ جبل سیر کے برابر بھی کسی پر قرض ہو، اس دعا کی بدولت اس کے قرض کو اللہ عطا فرما دیتا، اللہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ادا کرتا ہے. کون سی دعا ہے وہ؟ سب کو یاد ہوگا، کسی کو نہیں یاد ہوگا تو یاد کر لے میرے محترم بھائیو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے حلال دے کر حرام سے بچا لے. کیا دعا ہے؟ اے اللہ مجھے حلال دے کر حرام سے بچا لے، واغننی بفضلک، اور اپنے فضل، رزق، مال و دولت اتنی عطا فرمائے کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. بہت پیاری دعا ہے. اور رزق حلال کی یہ دعا ہے، جب رزق حلال کریں گے حرام سے آٹومیٹکلی بچیں گے. لہٰذا یہ دعا زندگی میری اور آپ کی بار بار ہونی چاہیے. جہاں نماز پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں یہ ذکر آپ کرتے رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد ہوگی. جو بھی آپ کے قرض ہیں اللہ ادا فرما دے گا، غیب سے اللہ مدد فرمائے گا اور آپ کے قرض بھی ادا ہو جائیں گے. لہٰذا اس دعا کو آپ معمولی نہ سمجھیں، نبی کی دعا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جبل سیر کے برابر بھی کسی پر قرض ہو اس کا قرض ادا ہو جائے گا. اس دعا کو ریپیٹ کر کے بات ختم کروں گا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں حلال کمانے، حلال جستجو کرنے، حلال طریقے سے کمانے، تجارت کرنے کی توفیق نہ فرمائے. حرام خوری سے، حرام شکلوں سے اور خصوصی طور پر سودی لین دین سے اللہ میری اور آپ سب کی اور امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے. اللہ ہماری تجارت میں، کاروبار میں اللہ خیر برکت کے فیصلے نازل عطا فرما. اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو عافیت والی، ایمان والی زندگی نصیب عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.